یہ دیکھیے وہ صورت ہے، اس میں اس کی جو شروعات ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس نے بسم اللہ بھی بنائی ہے لیکن اس کی بسم اللہ میں بھی گڑبڑی ہے اور اس کی صدق اللہ میں بھی گڑبڑی ہے. وہ اس طریقے سے کہ اس نے لکھا ہے بسم العقل الوعی نوری. اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کو خود نہیں پتا تھا کیا مطلب ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، سچ والا نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو آگے بڑھ گیا. لیکن چونکہ بسم اللہ کا مقابلہ کرنا تھا قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں دیکھیے اللہ اور اس کے بعد اس کی الرحمن الرحیم دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور بیچ میں واو نہیں ہے، ایسا نہیں بسم اللہ الرحمن والرحیم، ایسا نہیں ہے. تو اس کو اس کی کاپی کرنی تھی، تو اس نے سوچا کہ بسم العقل الوعی النوری، یہ تین لفظ اس نے بیک ٹو بیک ذکر کیے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ عقل کو اس نے اللہ کے مقابلے میں ذکر کر دیا، چلو یہاں تک مان لیا. اس کے بعد الوعی عقل کی صفت جو ممکن نہیں ہے، شعور عقل کی صفت کا نام نہیں ہے، وعی کا ترجمہ ہے شعور، شعور عقل کی صفت کا نام نہیں ہے بلکہ عقل کے ایک درجے کا نام ہے، عقل کی ایک اعلیٰ اسٹیج کا نام ہے. تو وعی کبھی بھی عقل کی صفت نہیں بن سکتی. اس کے بعد النور کو اس نے عقل کی دوسری صفت قرار دیا ہے، دوسرا ایڈجیکٹو قرار دیا، جبکہ نور بھی ایڈجیکٹو نہیں بن سکتا. اور خود اس بات کا اس شخص کو اعتراف ہے. وہ اعتراف اس طریقے سے کہ جب اس نے اپنی سو کالڈ سورت کی پہلی آیت ذکر کی تو اس میں نور کو اس نے بطور صفت کے ذکر نہیں کیا، بطور ایڈجیکٹو کے ذکر نہیں کیا، بلکہ بطور ریگولر ناؤن کے ذکر کیا ہے. تو اس نے اپنی بسم اللہ کا خود ترجمہ نہیں کیا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ میں جو بھی ترجمہ کروں گا وہ غلط ہوگا. اس نے پس بسم اللہ العقل الوعی نور کہا اور آگے بڑھ گیا. اس کے بعد آگے جو اس کی پہلی آیت ہے اذا جاء نور العقل والوعی، تو بھائی اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاپی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فتح مکہ بھی ہو چکا تھا، اللہ کی مدد بھی آ چکی تھی، لوگ آلریڈی جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے تھے. لیکن فتح مکہ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عرصہ ایسا گزرا کہ انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد روکی ہوئی تھی چونکہ کوئی نبی نہیں تھا، کوئی فتح نہیں تھی. تو اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس نے کہا کہ جب عقل کا نور اور فہم و آگہی، جب آ گئی عقل کی روشنی اور فہم و آگہی، تو کیا اس صورت کے لکھنے سے پہلے دنیا میں عقل نہیں تھی، عقل کی روشنی نہیں تھی یا فہم و آگہی نہیں تھی کہ جو اس کے لکھنے کے بعد آئی؟ پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری پرابلم اس میں یہ ہے کہ جاء کا استعمال لفظ نور کے ساتھ ایلیکوینٹ نہیں ہے. نور وہ ہے جو ظاہر ہو، نور ایسا نہیں کہ کہیں سے آتا ہے، روشنی کہیں سے آتی نہیں ہے، اچانک ظاہر ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ روشنی چل کر آ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ غیر فصیح اس کا استعمال ہے جاء کا نور کے ساتھ، لیکن فصیح زبان میں جاء کا نور کے ساتھ استعمال نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کریم کے چیلنج کو آپ ایکسپٹ کریں تو استعمال قرآن سے بہتر ہونا چاہیے، اور آپ کا دعویٰ یہی ہے. دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، یہ لیجئے قرآن سے کہیں زیادہ معنی خیز سورت. تو بھائی قرآن سے معنی خیز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور پرابلم اس میں یہ ہے، یہ آدمی چونکہ پلیجرزم کا دل دادا ہے، یہ شخص جو ہے سوائے پلیجرزم کے اور کچھ نہیں جانتا. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، ایک منٹ، جسٹ اے سیکنڈ. یہ دیکھیے، یہ جو اس نے لفظ استعمال کیے ہیں وعی نور، یہ الوعی نور ان کے نام سے باقاعدہ فیس بک پیج ہے، یہ وہیں سے اٹھا کر لاتا ہے ادھر ادھر سے اور یہ اپنی صورتیں بنا دیتا ہے. یہ شخص سوائے پلیجرزم کے اور دوسرا کوئی کام کر نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ شخص پلیجرزم بھی صحیح سے کر لے. آگے چلتے ہیں، اس کی اگلی آیت کا پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں ذرا سا کوئکلی. ایک سیکنڈ، یہ آ گئی آپ کی اسکرین پر. جی آگے اس نے لکھا ہے نور العقل والوعی، کہ جب آ گئی عقل کی روشنی اور فہم و آگہی. کیا عقل اور شعور الگ الگ چیزیں ہیں؟ شعور دراصل عقل کے اعلیٰ درجے کا نام ہے. جب عقل کے ساتھ علم ہو اسی کو شعور کہا جاتا ہے. لیکن اس نے اس آیت میں، اس جملے میں، آیت تو نہیں کہوں گا، اس جملے میں نور العقل اور وعی کو اس طرح لکھا ہے گویا کہ عقل الگ چیز ہو اور وعی الگ چیز ہو، یعنی فہم و آگہی الگ ہو، جبکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ وعی یعنی شعور اور آگہی عقل کے اعلیٰ درجے کا نام ہے، دو الگ الگ اینٹیٹی نہیں ہے. یہ ہے اس کی پرابلم. آگے بڑھتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ الْعَرَبِ أَفْوَاجًا، اس میں سوائے پلیجرزم کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں سوال یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اس عربی کلٹ سے باہر نکل رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کس نے دیکھ لیا؟ بھائی قرآن میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ہے،
اور ہمارا یہ نہ صرف ایک عقیدہ بلکہ دعویٰ ہے، اور اس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ رأیتا میں جس چیز کو، جس شخص کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس کر رہا ہے، اور اسی لیے رأیتا جو ہے وہ سنگولر، سیکنڈ پرسن سنگولر ہے، یعنی صیغہ مخاطب ہے، واحد مذکر. یہاں سوال یہ کہ سچ والا نے جو یہ صورت گھڑی ہے، تو رأیتا کا مخاطب کون ہے؟ کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ اپنے آپ کو ایڈریس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈریس کرنے والا کوئی اور ہے، تو وہ کوئی اور کون ہے؟ اور اگر عام لوگوں کا ایڈریس کر رہا ہے تو پھر پھر سنگولر کا صیغہ کیا مطلب؟ پھر تو جمع کا صیغہ ہونا چاہیے تھا نا، ورأیتم ہونا چاہیے تھا نا، کہ تم سب لوگوں نے دیکھ لیا. ورأیتا کیوں ہے؟ ٹھیک، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ کو ورأیت الناس، ورأیتا جو کا تو رکھا، الناس جو کا تو رکھا، یدخلون کو یخرجون سے بدل دیا، اور فی دین اللہ کو من دین العرب کر دیا، باقی جو کا تو ہے. اس کو پلیجرزم نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ایک اور سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چلو لوگوں کو بشارت دے دی کہ ایک عربی کلٹ سے لوگ فوج در فوج نکل رہے ہیں، لیکن نکل کر داخل کہاں ہو رہے ہیں؟ کسی جگہ سے نکلنا کمال نہیں ہے، کسی بری جگہ سے، اگر آپ اس کو برا کلٹ سمجھتے ہیں تو کسی بری جگہ سے نکل کر کسی اچھی جگہ داخل ہونا، یہ کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کمال کو ذکر کیا تھا کہ دیکھو لوگ جو ہے شرک کی دلدل سے نکل کر اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے نکلنے کا ذکر نہیں کیا، داخل ہونے کا ذکر کیا، چونکہ داخل ہونا کمال ہے، نکلنا کمال نہیں ہے. اس نے کیا ذکر کیا؟ اس نے کہا کہ عرب کے کلٹ سے لوگ فوج در فوج نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا کوئی ذکر نہیں، چونکہ یہ لوگوں کو کنفیوز بنا رہے ہیں. جتنے ملحدین ہیں یہ لوگوں کو کنفیوز بناتے ہیں، مرتدین. آگے ایک اور عجیب بات اس نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ فرکز علی نور عقلک، بس تم دھیان رکھو عقل کے اجالے پر. آپ مجھے بتائیے کہ اجالا کس کو کہتے ہیں؟ کیا اجالا ایسی چیز ہے کہ جس پر دھیان رکھنا پڑے؟ جب سورج کی روشنی نکلتی ہے، سورج کا اجالا ہوتا ہے، تو کیا آپ دھیان سے دیکھتے ہیں تب جا کر وہ اجالا آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور وہ اجالا آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے؟ تو ایسی عقل کس کام کی کہ جس کے اجالے کے اوپر دھیان رکھنا پڑے؟ ایسی عقل کس کام کی کہ جس کا اجالا اسی وقت نظر آئے جب آپ اس کا دھیان رکھیں ورنہ نظر نہ آئے؟ یہ ہے اس کی صورت کے اندر جھول. اور جب ہم کہتے ہیں جھول تو مانتا ہے جھول ہے. اس کے بعد آگے کہتا ہے وَاسْتَرْشِدْهُ، اور اسی سے راست روی طلب کرو، انہو کانا رشادہ، بے شک وہی ہے راستہ دکھانے والا. انہو کانا رشادہ، یہ ہے اس کی، میں نے کہا تھا کہ بسم اللہ میں بھی گڑبڑی ہے، صدق اللہ میں بھی گڑبڑی ہے. اس کی صورت کی آخری آیت انہو کانا رشادہ، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس کا ترجمہ اس نے کیا ہے وہی ہے درست راستہ دکھانے والا. اب میں آپ کو ایک ڈکشنری دکھاتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا درست راستہ اس کی عقل نے اس کو دکھایا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ اپنی عقل پر اعتماد کرے گا تو اس کی عقل کبھی بھی درست راستہ نہیں دکھا پائے گی. یہ دیکھیں یہاں پر، یہ آن لائن اویلیبل ہے المعانی. اس میں یہ لفظ دیکھیں رشادہ، رشادہ کا جو لفظ ہے وہ رشادہ سے نکلا ہے. رشادہ نون یعنی نصرہ ینصرو کے باب سے ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. اس کا جو مصدر ہے وہ رشدن ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ ورب ہے، راہ یاب ہونا، ہدایت پانا، ہوش میں آنا، سن بلوغ کو پہنچنا، ہوا راشدن. تو رشادہ نکلا ہے رشدہ سے، اور رشدہ کے معنی آتے ہیں راہیاب ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت پانا. تو انہو کانا رشادہ کا ترجمہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عقل ہی راہیاب ہونے والی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ عقل ہی ہدایت یافتہ ہے، لیکن یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ عقل راستہ دکھانے والی ہے، چونکہ راستہ دکھانا اور راستے پر، صحیح راستے پر ہونا، دونوں میں فرق ہے. ہم آپ مسلمان سب جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کو خلفائے راشدین کیوں کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے. ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت دینے والے نہیں ہیں. تو انہو کانا رشادہ، عقل ہدایت دینے والی نہیں ہو سکتی اس جملے کے اعتبار سے، وہ ہدایت یافتہ ہوگی. یہ ہے اس کا. لیکن اس نے رشادہ کا لفظ کیوں لیا؟ چونکہ اس کو قرآن کی کاپی کرنی تھی، اس کو قرآن کے چیلنج کا سو کالڈ جواب دینا تھا. یہ ہے اس کی صورت کا حشر. یہ اس نے بیچارے نے 3 جملے لکھے ہیں، اور تینوں جملوں میں اتنے جھول ہیں کہ یہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے چیزیں خیال آ گئی، ورنہ اگر اس میں ڈیپ ڈاؤن اور جائیں تو آدھا گھنٹہ لگ جائے اس کا پوسٹ مارٹم میں. میں سچ والا کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سچ والا، میں نے آپ کو 5 آپشنز دیے ہوئے ہیں ڈیبیٹ کے، ان میں سے کوئی ایک آپشن آپ جب بھی قبول کریں گے صبح قیامت تک ہم 5 آپشنز، اور اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے چونکہ ڈیبیٹ کا چیلنج آپ نے دیا ہے، ہمیں کسی کو چیلنج کرنے کا شوق نہیں ہے. آپ نے چونکہ چیلنج دیا ہے اس لیے ہم نے 5 آپشنز آپ کے سامنے رکھے ہیں دوسری ویڈیوز میں. ان میں سے کسی ایک آپشن کو اپنائیے، لیکن جس دن بھی آپ اپنائیں گے یہ یاد رکھیے کہ آپ کی صورت کا پوسٹ مارٹم ضرور ہوگا. موضوع کچھ بھی ہو اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے آپ کی صورت کے اوپر، اور آپ سے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یا تو اپنی صورتوں کو ڈیفینڈ کرو، اور یا پھر یہ اعتراف کرو کہ تم کبھی بھی اس لائق نہیں ہوگے کہ تم قرآن کے چیلنج کا جواب دے سکو. یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے.
یہ کہہ کر تم نہیں بچ سکتے کہ ارے میں تو دودھ پیتا بچہ ہوں، ارے میں تو جاہل مطلق ہوں، ارے میری صورت کے اندر تو جھول ہوگا. یہ دعوے اور یہ سب وہ تو ہمیں معلوم ہے تم دودھ پیتے بچے ہو یا بلکہ اس سے بھی کمزور شخصیت ہو، ہمیں معلوم ہے جاہل مطلق ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری صورتوں کے اندر جھول ہے اور ظاہر ہے اسی کو تو دکھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. لیکن اگر یہ سب ان سب چیزوں کا تمہیں اعتراف ہے تو پھر عمل کہاں ہے؟ اس کے علاوہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اس سو کالڈ صورت کے تعلق سے، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل یہ نہیں تھا. اس کی چونکہ یہ سو کالڈ صورت کل ہی آئی ہے تو میں نے کہا چلو آج کی اسٹریم میں اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا جائے، اور انشاءاللہ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے.